اب قریش نے تنگ کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، اور وہ تھا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ۔ اس سے پہلے چچا ابو طالب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اکٹھا کر چکے تھے۔ اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ تنہا اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سب خاندان والوں کو کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بھی بھتیجا لگتا ہے، تم لوگ سب اس کی حفاظت میں میرا ساتھ دو۔ اب جب سوشل بائیکاٹ ہوا تو یہ پورا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ ایک بائیکاٹ تھا، جس کا مطلب تھا نہ ان کے ساتھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ ملیں گے، نہ بات چیت کریں گے، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ، نہ ہی کسی قسم کی خرید و فروخت۔ اور یہ سارا کا سارا خاندان اب ایک گھاٹی میں محصور ہو گیا جو شیب ابی طالب کہلاتی ہے۔ اس میں یہ آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار بھی شامل تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک خاندانی رشتے کی وجہ سے ان کو بھی اس اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کھانا پینا اندر نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ جو باہر تھے وہ کہتے تھے بچوں کے رونے کی آوازیں باہر تک آتی تھی بھوک کی وجہ سے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک رات مجھے اتنی بھوک لگی، میں نے بہت ٹٹولا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، کہ اچانک میرے ہاتھ میں مٹی کے نیچے سے کوئی چمڑے کا ٹکڑا نکل آیا۔ میں نے اس ٹکڑے کو اچھی طرح دھویا، پانی ڈال کے آگ پہ چڑھا کے پکایا اور میں کھا گیا۔ کبھی پتے کھاتے تھے، کبھی چمڑے کھاتے تھے، کبھی پانی ہے۔ کچھ رشتہ دار جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھتیجے تھے جو اپنی پھوپھی کی محبت میں چھپ چھپا کے کچھ نہ کچھ غلہ چوری چھپے اندر پہنچا دیتے تھے۔ حکیم بن حزام ان کا نام تھا، کہ اچانک ابو جہل نے ایک دن پکڑ لیا اور وہ بھی روکنا چاہا، اس پہ ابو البختری نے کہا کہ جانے بھی دو، اپنی پھوپھی کو وہ بھیجا تو کیوں تم روکتے نہیں، کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو؟ باہر سے قافلے والے جو بیچنے کے لیے لاتے تھے غلہ، پہلے ہی اہل قریش سارا کچھ خرید دیتے تھے کہ کچھ بچے ہی نہ کہ اگر کوئی قافلہ وہاں تک پہنچ بھی جائے تو مسلمانوں کو کوئی کھانا پینا نہ پہنچے۔ ان میں عورتیں، بچے سب شامل تھے، اور سب کی ہمت دیکھیں، 3 سال اس گھاٹی میں محصور ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو ان کی تھوڑی سی بات مان لیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، نو کمپرومائز، دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آخرکار کچھ نیک دل انسانوں نے مل کے فیصلہ کیا جو مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے انسانیت کے خلاف۔ انہوں نے مل ملا کے ایک خانہ کعبہ میں ابو جہل سے یہ بات کی کہ یہ ظلم ہے کہ ہم کھائیں پیئیں اور وہ لوگ وہاں بیچارے بھوکے ہیں، نہ لباس ہے نہ کھانا ہے۔ ابو جہل کو بہت غصہ آیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو بھی کہا کہ آپ انہیں کہیے کہ وہ جو معاہدہ انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا رکھا ہے بائیکاٹ کا، وہ تو ختم ہو چکا، اس کو تو کیڑے کھا چکے ہیں۔ جب چچا ابو طالب نے یہ بات کہی تو ان کے کہنے پہ وہ کھول کے دیکھا گیا تو واقعی صرف جہاں نام اللہ کا انہوں نے لکھا ہوا تھا بسمک اللہم، تو آپ کا سوال تھا نا کہ کیا اللہ کو وہ مانتے تھے؟ تو آپ دیکھیے معاہدے کی ابتدا انہوں نے اللہ کے نام سے کی تھی، صرف وہ الفاظ قائم تھے، باقی سب معاہدے کو کیڑے چاٹ چکے تھے۔ انہوں نے کہا یہ معاہدہ تو خود ہی ختم ہو گیا، لہذا اس کے بعد یہ سب محصورین باہر نکلے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بھی جب حج کے دن آتے تو نکل کے اپنی دعوت و تبلیغ کرتے رہتے تھے، اور حاجی جو ارد گرد سے آئے ہوتے تھے ان کو جا کے یہ پیغام پہنچاتے تھے۔ نبوت کا 10واں سال اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا ابو طالب دونوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، بہت آپ کے عزیز تھے، اور جن کی وجہ سے آپ کے مشن کو اور آپ کو بھی بہت سپورٹ تھی، ایک کے بعد ایک دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غمگین سال تھا، اور اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اور ادھر قریش کی جرت بڑھ گئی، وہ تمام زیادتیاں جو وہ پہلے نہ کر سکتے تھے اب کوئی رکاوٹ نہ تھی ان کے راستے میں۔ اتنا ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ مکہ والوں میں کوئی گنجائش نہیں رہی حق کو قبول کرنے کی۔ آپ نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، آپ پیدل چلے، اور صرف ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اتنے دور کا سفر کیا، راستے میں مختلف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کسی نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ طائف کے 3 بڑے سردار، تینوں نے حق کو جھٹلا دیا، اور نہ صرف یہ کہ جھٹلایا بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے تو آپ کے پیچھے بدتمیز قسم کے لڑکوں کو اور جوانوں کو لگا دیا
جو آپ کے پیچھے پیچھے ہنستے، مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، حتیٰ کہ آپ کو کنکر مارنا شروع کر دے، اور اتنا مارا آپ کی ایڑیاں لہو لہان ہو گئی، جوتے خون سے تر ہو گئے، اور نیند بے ہوش سے آپ ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کہاں سے بچاتے۔ انہوں نے آپ پہ پانی تھوڑا سا ڈالا تاکہ آپ کو ہوش برقرار رہیں، اور آخر کار قریب ہی ایک باغ تھا، ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے اس باغ میں پناہ لی، اگرچہ وہ باغ بھی ایک مشرک کا تھا، لیکن اس مالک کو تھوڑا سا ترس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، لہو لہان تھے۔ مالک نے انگور کا گچھا اپنے غلام عداس کے ہاتھ آپ کے لیے بھجوایا۔ وہ جب آپ کے پاس آیا عداس اور اسے انگور کا گچھا پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں وہ عداس چونک اٹھا، کہنے لگا آپ نے جو بات کہی ہے وہ یہاں کے لوگ تو نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا تم کیسے اس بات کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یونس علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون؟ یونس بن متا، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عداس نے آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے سر کو چومنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ایک پیغمبر کو ماننے والا تھا نا، وہ آپ کی سے سمجھ گیا کہ آپ بھی پیغمبر ہیں۔ طائف والوں کی قسمت میں نہیں تھا حق کو قبول کرنا، ایک غلام کے نصیب میں تھا حق کو پہچاننا۔ دنیاوی مال و دولت کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کا دل حق کے لیے کھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، اسلام قبول کیا۔ ادھر مالک نے جب یہ نظارہ کھڑکی سے دیکھا اور عداس لوٹے تو وہ بہت ناراض ہو کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں جو کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا، یہ تو نبی ہیں، آقا نہ مانا لیکن غلام مان لیا۔ تو ایک انسان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سارے تکلیف دہ سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ اور غمگین ہو کے طائف سے لوٹ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یہ فرشتے ہیں پہاڑوں کے، آپ اگر حکم دیں تو اس طائف کی وادی کو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے اور آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احد کے دن کے علاوہ بھی کبھی کوئی دن آپ کی زندگی میں بہت سخت گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا طائف کا دن۔ اتنے تکلیف دہ حالات میں یہ دن ایسا تھا آپ کو کبھی نہیں بھولی یہ تکلیف، لیکن انسانوں نے جس حق کو ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے بڑھ کے لبیک کہا۔ طائف کی واپسی پہ آپ وادی نخلا میں تھے، فجر کے وقت تلاوت فرما رہے تھے، جنوں کا ایک گروہ گزرا اور انہوں نے قرآن کی آواز سنی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، واپس لوٹے اپنے گروہوں میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ زمین والوں نے نہیں سنا تو فضاؤں میں تو وہ آواز سنی گئی، انسانوں نے جھٹلایا تو جنوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ واپس لوٹے تو حضرت زید نے فرمایا آپ کیسے مکہ میں دوبارہ داخل ہوں گے جبکہ قریش نے آپ کو وہاں سے نکال دیا ہے؟ تب آپ نے پیغام بھیجا اور پھر حکیم بن حزام اسلحہ باندھ کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ دینے کا اعلان کیا۔ تب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، طواف کیا اور اپنے گھر گئے۔ اسی عرصے میں آپ کے گھر میں تنہائی تھی، بیٹیاں تھیں گھر میں دو، ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بخوبی گھر کا انتظام، بچوں کی دیکھ بھال کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی گھر کا بوجھ نہیں پڑا تھا۔ لہذا ایک صحابیہ کے مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور نبوت کے 10 سال یہ شادی ہوئی۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح صرف ہوا، رخصتی جو تھی ہجرت کے بعد ہوئی۔ تو یہ دونوں نکاح نبوت کے 10 سال ہو گئے تھے۔ ایسے جبکہ ہر طرف سے غم، مصیبتیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں بہترین ایک تحفہ دیا گیا۔ آپ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا راتوں رات، اور وہاں سے پھر عرشوں کی سیر کرائی گئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ انسانیت کی معراج، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کوئی اس نقطے پہ پہنچا اور نہ ہی کوئی آپ کے بعد جا سکتا ہے۔
یہ وہ تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مصیبتوں پہ ثابت قدم رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا، اور عینی مشاہدہ کرایا اس جنت اور جہنم کا جس کا پیغام آپ لوگوں کو دے رہے تھے۔ اس کے بعد یہ دنیا، اس کے غم بہت چھوٹے لگتے ہیں جب انسان بہت بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، پھر چھوٹی چیزیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ حقیقت آنکھوں سے دیکھ لی تھی آپ نے، اور جب واپس آئے تو قریش مکہ کو مذاق اڑانے کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ گئے تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، تبھی تو ان کا لقب صدیق پڑ گیا تھا۔ آپ بات کہتے تھے، وہ ادھر تصدیق فرماتے تھے، دیکھے بغیر ملے بغیر۔ نبوت کا 11واں سال تھا جب تاریکی انتہا پہ پہنچتی ہے تو پھر ایک روشنی کی ننھی سی کرن آتی ہے اور آہستہ آہستہ صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ یثرب سے، یعنی جسے اب ہم مدینہ المنورہ کہتے ہیں، یثرب سے 6 لوگ حج کا زمانہ تھا آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عادت تھی حاجیوں کے پاس جاتے، ملتے، سلام دعا کرتے، پھر پوچھا کیسے آنا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب نے یثرب کے یہودیوں سے ایک نبی کی آمد کی سن رکھی تھی بات۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ تم ٹھہر جاؤ، ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، پھر ہم تم لوگوں سے سمجھیں گے۔ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو کہنے لگے ایسے نہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے سبقت کریں، چلو آگے بڑھو اور اسلام قبول کریں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال 12 کے قریب لوگ آئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور یہ بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے تاریخ میں۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کو درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا سفیر یا نمائندہ بنا کے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ انہوں نے اتنی بھرپور تبلیغ کی کہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے 2 سرداران مدینہ اسلام قبول کر چکے، حضرت اسد اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مزید لوگوں کو لے کے اگلے سال آئے۔ 80 کے قریب لوگ آئے، اور یہ دوسری بیعت عقبہ مکہ سے ذرا دور ایک گھاٹی میں ہوئی۔ قریش ہر وقت آپ کی طاق میں رہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو خبر ملی کہ کچھ لوگ ہیں یہ سب جو اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ پہنچے یہ لوگ بیعت کر کے اور فوراً جا کے لیٹ گئے، ایسے لیٹے جیسے کہ ہم کبھی اٹھے ہی نہیں تھے۔ تو قریش مایوس چلے گئے۔ لیکن اس دوسری بیعت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، حالانکہ بظاہر وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن چچا تھے اور آپ کی حفاظت اب وہ کر رہے تھے جیسے چچا ابو طالب کرتے تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بیعت، اس کا اندازہ بھی ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگوں کو تمام سرخ اور سفید کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، اور ایسے نہ ہو کہ آج تو تم لوگ میرے بھتیجے کو یقین دلاؤ کہ ہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے بال بچوں سے بڑھ کے، مال سے، جان سے، اور کل کو جب تمہاری مخالفتیں ہوں تو پھر تم ان کو چھوڑ دو۔ اس سے بہتر ہے آج ان کا ساتھ چھوڑ دو، یعنی آج ہٹ جانا بات سے بہتر ہے بجائے سے کہ کل کو لے جا کے اور پھر ان کی مخالفتیں ہوں تو پھر تم لوگ ان کا ساتھ چھوڑو۔ بہت انہوں نے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور کہا کہ ہم آپ کی ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے کہ ہم اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور کہنے لگے جنگ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کہ بچوں کے لیے کھیل ہوتی ہے، یعنی ہم ان کے لیے جنگ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ نہ ہو اللہ کے رسول کہ کل کو آپ یہ مشن کو کامیابی ہو تو آپ ہمیں چھوڑ کے واپس چلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تھے اور کہا تھا کہ نہیں، اب میرا جینا مرنا تم ہی لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ نے اپنا یہ وعدہ آخری سانس تک نبھایا۔ بڑی محبت سے انہوں نے فل سپورٹ دے کے آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی۔ یہ نبوت کا 13واں سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا؟ بہت خوبصورت بات کہی تھی، نہیں آپ کا خون میرا خون، آپ کی بربادی میری بربادی، میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یہ انصار مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ دیا تھا جو کہ نبھایا۔ جب چچا عباس کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی مخلص ہیں
تو پھر اس کے بعد ان کو تسلی ہوئی. مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے راتوں کو چھپ چھپا کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. مرد بھی عورتیں بھی، گھر بار وطن مال و دولت سب کچھ چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں. لیکن ان لوگوں کے ایمان ایسے ہی تھے، ان کے لیے ہر چیز سیکنڈری تھی. بس ایک چیز کی اہمیت تھی، اور وہ تھی ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا. سب لوگ چلے گئے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند اور ایسے مسلمان، اور کچھ وہ مسلمان جو مجبور تھے، کمزور تھے، بے بس تھے، ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں پاتے تھے. صرف یہ لوگ رہ گئے. اب قریش کو بڑی تکلیف تھی. مسلمان تو مدینہ منورہ جا کے ایک ریاست میں آرام سے رہ کے تو پوری طرح ابھریں گے. یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے نکل گئے ہاتھ سے؟ اب دارالندوہ میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، اور اس میں تمام لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات قتل کر دیا جائے. کیونکہ انہوں نے کہا اگر قید کیا تو ان کے ساتھی کسی نہ کسی طرح ان کو چھڑا لیں گے، لہذا بہتر یہ کہ ان کو مار ڈالیں. لیکن 12 سرداروں کو اپوائنٹ کیا گیا، اس طرح ہم ماریں کہ اکٹھے ایک ہی گو میں سب وار کریں تاکہ کسی ایک کے اوپر دیت نہ آئے. اور 12 لوگ ہوں گے، 12 کے 12 مل کے دیت دے دیں گے، ورنہ قصاص میں اگر ایک ہوا تو ایک کی جان جائے گی. بہت خطرناک منصوبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے کہ ابو بکر آج رات نکلنے کا ارادہ ہے، تیار رہنا. اور ان کا اللہ کے رسول میں نے تو پہلے ہی 2 اونٹیاں تیار رکھی ہیں، 3 مہینوں سے انہیں کھلا پلا رہا. مطلب جب آپ کہیں گے میں تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور وہ اہل مکہ جو آپ کا خون لینا چاہ رہے تھے، آپ کی جان کے پیاسے تھے، ان کی امانتیں حضرت علی کو دیں کہ علی یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کے پھر مدینہ منورہ آ کے ہم سے ملنا. اسی لیے تو امین کا لقب ملا تھا ان کو. جان خطرے میں، لیکن ان کو فکر یہ کہ امانتیں پہنچ جائیں. آپ نکلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. خطرناک ترین یہ رات تھی، ننگی تلواریں لیے لوگ کھڑے ہیں. آپ نے ایک مٹھی کنکری اور ریت کی لی اور ان کے سروں کی طرف ڈالی، اور سورہ یاسین کی وہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وہ دیکھ ہی نہیں سک رہے تھے، ان کی آنکھیں اللہ نے پکڑ لیں. آپ ان کے درمیان سے ہو کے نکل گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے گھر کی پچھلی کھڑکی سے نکلے اور ایک لمبا چکر کاٹا. یعنی بالکل جس طرف جانا تھا مدینہ منورہ کی طرف، اس سے اپوزٹ ڈائریکشن لی، اور دوسری ڈائریکشن میں بہت دور تک دونوں چلتے رہے تاکہ اگر کوئی تعاقب کرے تو وہ ان کے قدموں کے نشان سے صحیح راستے پہ نہ جائے. اور ان کو دھوکہ دینا مقصود تھا نا کہ آئے تو سمجھے تو کہیں اور گئے ہیں. ایک بہت لمبا چکر کاٹ کے اور کئی میل چل کے پیدل دونوں غار ثور تک پہنچے. اور کہا جاتا ہے کہ اکثر پنجوں کے بل چلتے تھے تاکہ فٹ پرنٹس ریت پہ نہ رہے اور وہ تعاقب کرتے پیچھے تک نہ پہنچے، کہ چلتے چلتے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. غار ثور کے پاس پہنچے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے اس پہاڑ پہ چڑھے جہاں پہ غار ثور ہے بلندی پہ. ایک کپڑا پھاڑ کے غار کے مختلف سوراخوں کو بند کیا کہ کہیں کوئی زہریلی چیز نہ نکل آئے، اور پھر بیٹھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں. آپ نے ان کی اذانوں پہ سر مبارک رکھا. یہ دوستی کا حق جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا. صحیح معنوں میں دوست تھے نا. وہ بھی تو اتنے ہی تھکے ہوئے ہوں گے، اتنے خوف زدہ ہوں گے. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، آپ سو جائیں، آپ آرام کر لیں، آپ کو کوئی چیز کاٹ نہ لے. یہ دوستی کا حق جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں فرمایا تھا کہ مجھ پہ جان اور مال کے لحاظ سے کسی کا احسان باقی نہیں سوائے ابو بکر کے. یعنی ان کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کو زندگی میں ادا نہ کر سکا. اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز ڈس گئی اندھیرے میں، کہ ایک سوراخ بچ گیا تھا تو انہیں فکر ہوئی کہ یہاں سے کوئی چیز نکل کے آپ کو نہ کاٹ لے. کچھ نہیں رہا تھا بند کرنے کو، تو اپنی ایڑی اس کے اوپر رکھ دی تھی. اندر سے کسی چیز نے کاٹا، یا بچھو تھا یا سام، اور اتنا زہریلا تھا کہ صرف ان کے آنسو آنکھوں سے نکل پڑے. شور تو نہیں مچایا کہ آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، آپ سو رہے تھے.
आंसू के कतरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे गिरे तो आंख खुली तो पूछा, अबू बकर क्या हुआ? उन्होंने बताया कोई चीज काट गई। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मुबारक वहां पे लगाया था और उसका असर खत्म हो गया। आप लोग 3 रातें और 3 दिन उस गार में रहे थे। ऐसे में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आजाद करता आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के वक्त मक्का वालों से छुपते छुपाते बकरियां बज़ाहिर जाहिर करते कि चराने के लिए जैसे जंगलों में जा रहे, और घूमते घुमाते गार तक रात को आ जाते, फिर दोनों को दूध देते और फिर उन्हीं निशाने कदम को मिटाते मिटाते वापस मक्का लौट जाते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे रात को आते छुप छुपा के और मक्का वालों की तमाम साजिशें और हालात से इन दोनों को आगाह करते। मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने का इनाम 100 ऊंट मुकर्रर किया था, और सारे मक्का वाले इसी में थे कि कहीं से आपको ढूंढ लाएं और इतना बड़ा इनाम है, इसको पा लें। पूरा मक्का सरगर्म हो गया था। ऐसे में एक दिन खोज लगाते लगाते ऐन गारे सौर के पास पहुंच गए, और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हमें उनके पैर भी नजर आ रहे थे अंदर से बैठे हुए। कहते मैं घबरा गया, अब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़न्नुका या अबू बकर बिइत्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। है अबू बकर, तुम्हारा क्या ख्याल है उन 2 के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह हो, यानी जिनके साथ अल्लाह हो, उनको क्या फिक्र? फिर फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। यह यकीन मुहकम, दुश्मन सर पे खड़ा है, 2 निहत्ते इंसान और पूरी मक्की रियासत उनके खिलाफ है, लेकिन ईमान की कुव्वत है। फरमाते इन्नल्लाह मअना, फिक्र की बात ही कोई नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अब वाकई कोई कुछ ना कर सका। इसलिए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब सानिया इस्नैन पड़ गया, 2 में से दूसरा। और फिर वो आयत भी है ना, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे तो एक अपने साथी से कह रहा था अब क्या होगा, तो उसे कहा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी उम्र अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे रश करते थे, कहते थे काश अबू बकर मेरी सारी उम्र की नेकियां ले लें, वो गार की 3 रातें मुझे दे दें। जो उस वक्त उन्होंने सपोर्ट दी, हर खतरे के आगे अपने आप को पेश किया, वो इतनी बड़ी कुर्बानी थी, कोई नहीं फिर दोबारा वो दे सका, वो मकाम और मर्तबा हासिल ही नहीं कर सकता। 3 रातें गुजर गईं। जैसे कि पहले से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तय किया हुआ था, एक शख्स जो कि मुशरिक था लेकिन बाएतमाद था, अब्दुल्ला बिन उरैक़त उनका नाम था, और वो रास्तों से बहुत वाकिफ थे। तो 3 दिन के बाद प्रोग्राम के तहत वो 2 ऊंट ले आए और उनको एक बहुत ही गैर मानूस किस्म के रास्ते से घुमाते फिराते ले गए। पहले बहिरा अहमर की तरफ गए, फिर रास्ता पलट के दूसरी तरफ गए, और इस तरह बहुत पुरपेच और गैर आबाद किस्म के रास्तों से दोनों को लेके चल पड़े। आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस सफर में साथ थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम चलते रहे हता कि सूरज पूरी तरह सर पे आ गया, ऐन दोपहर हो गया, बिल्कुल सुनसान, सख्त गर्मी थी। एक चट्टान देखी, उसके साया था थोड़ा सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने वहां अपनी पोस्तीन बिछा कर लटा दिया, और इधर उधर देखा तो एक चरवाहा नजर आया। मैं उसके पास गया और कहा मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, उसने इजाजत दी। फिर मैंने बकरी के थन साफ किया, दूध निकाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं पहले से एक चर्मी लोटा यानी लेदर का एक लोटा सा लेके चला हुआ था कि रास्ते में आपको पानी वगैरह या दूध की जरूरत होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सो रहे थे, मैं खामोश बैठा रहा। जब आप जागे, मैंने दूध पे पानी डाल के उसको ठंडा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, यहाँ तक कि आपने जी भर के पिया और मेरा जी खुश हो गया। यानी आप सैर हो रहे हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो रहे हैं देख देख के, जेन्युइन लव था। फिर दोनों चले, होते होते रास्ते में एक दिन सुराका बिन जाशिम को किसी ने मक्का में कहा कि कोई 2 अजनबी से लोगों को मैंने देखा, तो बहिरा अहमर की तरफ जा रहे थे। सुराका कहते हैं मैं समझ गया ये वही 2 होंगे। मैं खामोशी से उठा और बहुत तेज रफ्तार घोड़े पे मैं पहुंचा, ऐन मैंने उनको जा लिया। कि जब बिल्कुल करीब पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबरा घबरा के देख रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से पढ़ते रहे कि सुराका के घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। तब वो कहते हैं मैं समझ गया कि अल्लाह के रसूल है, मैं इनको कुछ नहीं कर सकता। तब मैंने आपको कहा आप मुझसे कुछ कबूल कीजिए हदिया।
مطلب میں ان کے ساتھ ہو گیا. آپ نے فرمایا بس تم اتنا کرو کہ کسی سے ہمارا ذکر نہ کرنا، یعنی اگر کچھ کرنا ہی جاتے ہو تو ہدایت تو میرے واپس کر دیا، کہا کسی سے ذکر نہ کرنا. راستے میں ایک اور شخص جو کہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے پہنچ گیا آپ کے سر تک. ان کا نام بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آئے تو تھے آپ کو پکڑنے، آپ کو دیکھا دل میں ایسی محبت جاگی، وہی اسلام قبول کر لیا اپنے 70 ساتھیوں سمیت، اور اپنی پگڑی اتار کے نیزے پہ باندھی اور سفید جھنڈا لہراتے لہراتے آگے آگے بڑھے کہ امن اور صلح کا بادشاہ، انصاف پسند انسان تشریف لا رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے آگے آپ اناؤنسمنٹ اب کرتے جا رہے ہیں آپ کے ساتھی بن کے. راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جو کہ شام کی طرف سے آ رہے تھے تجارت کر کے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو سفید لباس تحفے کے طور پر دیا. ہجرت کا سفر اب تکمیل پہ پہنچ رہا تھا. لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور جب انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آتے دیکھا تو وہ کہتے تھے دور سے وہ لوگ جب آ رہے تھے یوں لگتا تھا گویا زمین پہ چاندنی اتر آئی ہو. بہت خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے. فائنلی یہ ہجرت کا سفر تمام ہوا. جس دن آپ تشریف لا رہے تھے سب سے پہلے ایک یہودی نے دیکھا اور زور سے اعلان کیا کہ اے مدینہ والو، وہ آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے ہو. قباء میں چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. مدینہ والے آنکھوں کا فرش بچھائے آپ کا انتظار کر رہے تھے. روزانہ صبح دور تک لوگ نکل آتے، پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے. صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. مدینہ والوں کی خوشی کی انتہا کوئی نہ تھی. قبیلہ بنو نجار کی بچیاں دف بجا بجا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گا گا کے استقبال کر رہی تھیں کہ بدر کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، اور ہم میں سے جب تک ایک بھی شکر کرنے والا زندہ اسے چاہیے شکر ادا کرے. یعنی اللہ نے ہمیں ایک پیغمبر کو ریسیو کرنے کا موقع دیا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
شفيعنا رسول الله حبيب الله نبي الله شفيعنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Oh, you who were raised amongst us, coming with a word to be obeyed, you have brought to this city nobleness, welcome best caller to God's way. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دار رسول الله حبيب الله نبي الله شفيعنا رسول الله حبيب الله نبي الله شفيعنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے. ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر تشریف لائیں، لیکن آپ نے کہا اس اونٹنی کو چھوڑ دو. فائنلی وہ اونٹنی جا کے اس جگہ بیٹھی پہلے جہاں اب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. پھر وہ اٹھی کچھ قدم اور چلی اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب جا کے بیٹھ گئی. وہ فوراً آگے بڑھے اور آپ کو اپنے گھر لے گئے اور 2 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما رہے. یہ قبیلہ بنو نجار کو آپ کی میزبانی کا شرف ملا کیونکہ یہ آپ کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے. اس طرح ہجرت کا سفر پورا ہوا. سوال ہے کہ بی بی ہاجرہ ایک لونڈی کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے بی بی سارہ نے ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ نکلوا دیا تھا. اس کے بارے میں کانفلکٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی لیکن انہوں نے بی بی سارہ کی خدمت میں اپنی بیٹی دے دی تھی کہ نبی کی بیوی ہیں اور میری بیٹی کے لیے اعزاز ہے. پھر انہوں نے ان کی شادی کروائی دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے اور پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.